سر ایک یہ سوال ایک موصول ہوا تھا کہ کیا رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کر دینا یا کم رکھنا یا ان سے بات چیت کو نہ کرنا، کیا یہ قرآن کے مطابق کیا گناہ گار ہوگا شخص؟ رشتہ دار سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ بات جب قرآن کے مطابق مجھ سے پوچھا گیا ہے تو قرآن نے تو یہ کہا ہے انما المؤمنون اخوۃ۔ اس نے پیدائش کے اعتبار سے تعلق کو فوقیت نہیں دی، بلکہ اس نے فکر کی بنیاد پر تعلق کو اوپر رکھا ہے در حقیقت۔ بلکہ انما کا ترجمہ تو میں اگر کر دوں صرف اور صرف، تو یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے انما کا، کہ صرف اور صرف ایمان والے ہی ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بہت کامن ترجمہ اخوتن کا، بھائی، ایمان والے ہی صرف اور صرف ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن تعلق بناتا ہے سوچ، فکر اور عمل کی بنیاد پر۔ مومن آتا ہی عمل کی بنیاد پر ہے، صرف ان کے درمیان میں قرآن تعلق قائم کرتا ہے، ان کو کہتا ہے بھائی۔ باقی پیدائش کے اعتبار سے آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں اس کے لیے قرآن میں جو آیات پیش کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ اولو الارحام، رحم صحیح ہے کہ عورت کے بطن کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، اسی بنیاد پر اولو الارحام کا معنی رشتہ دار کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے معنی کے اندر نرمی کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ آپ رحم کے معنی کو نکال کے دیکھ لیجئے، میں بہت تفصیل سے اس پہ بات کروں گا درس قرآن کے سلسلے میں۔ تو را، ہا اور میم رحم کے معنی کے اندر کسی کی قوتوں، کسی کی کمزوریوں کو قوتوں میں تبدیل کر دینا پایا جاتا ہے۔ تو ایسے تمام افراد کو قرآن اولو الارحام کہتا ہے، ورنہ جو ترجمہ ہمارے ہاں اولو الارحام سے رحم یعنی رشتہ دار بیان کیا جاتا ہے، تو رشتہ دار سارے تو جب بھی نہیں آ سکتے اس کے اندر، کیونکہ آپ جب خود ترجمہ کرتے ہیں کہ رحم جو ہے وہ ماں کے پیٹ کا حصہ جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، تو وہ تو سارے جو ماں کے رشتہ دار والے ہیں وہ سارے کے سارے پھر اولو الارحام میں آئیں گے نا، باپ والے تو پھر بھی نہیں آئیں گے، تو پھر آپ ان کو کس کیٹیگری میں لا کر پیش کریں گے؟ پہلی چیز تو اولو الارحام سے آپ یہ سمجھ لیجئے۔ ایک آیت بیان کی جاتی ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، صلہ کا لفظ بھی آیا ہے، وصل، تو وہ تو اس آیت کے اندر بیان ہی نہیں ہوا ہے۔ اس آیت کی منشا، اس آیت کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ بھی جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہ توڑا جائے، یا جو لوگ توڑتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے، تو اس میں رشتہ دار کی تو بات ہی نہیں آ رہی۔ یہ بھی آیت جو دلیل کی طور پیش کی جاتی ہے یہ درست نہیں ہے اس مقصد کے لیے۔ والاقربین قرآن میں آیا ہے، اقربین تو ہر قریب والے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اعتبار سے یہ ہر وہ شخص ہے جو آپ سے زیادہ قریب ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کولیگ بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کے اندر اگر آپ معلوم کریں تو قرآن آپ کو خاص طور پر صلبی رشتہ داروں کے بارے میں کوئی ایسا قانون بیان نہیں کرتا کہ آپ نے اگر ان سے تعلق کو ختم کر لیا ہے تو آپ کوئی گناہ گار ہوں گے یا آپ مجرم ہوں گے اللہ کی نظر میں، ایسا قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ساری روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور روایات کا اصول تو آپ کو معلوم ہے، اور رزق کا ان کو بتا دو، زندگی کا ان کو بتا دو کہ رزق بڑھتا ہے صلہ رحمی سے اور قطع رحمی سے رزق کم ہوتا ہے، لگ جائیں گے اس کام کے اوپر۔ صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور کیا چاہیے؟ پریکٹیکلی یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے جو خود باطل ہے، نام لگا کے گھڑ دی گئی ہے، پریکٹیکلی یہ اپنے بات کو ثابت نہیں کر سکتی۔ آپ کہتے ہیں صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے، کس کی بڑھی ہے عمر؟ وہ کہتے ہیں نہیں عمر نہیں بڑھتی، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ یہ کس نے بتایا آپ کو برکت ہوتی ہے؟ اگر برکت والی بات ہی ٹھیک تھی جو آپ نے بیان کی، تو پھر روایت کا حصہ کیوں بننے سے قاصر رہ گئی یہ بات؟ جو روایت آپ بیان کر رہے ہیں اس میں صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے، آپ خود بیان کرتے ہیں، آپ برکت کو شامل نہیں کریں، ورنہ پھر آپ بتا دیجئے کہ یہاں برکت ہی کیوں نہیں ہے۔ جب آپ کو اتنی بات معلوم تھی سمجھانے کے لیے،
تو پھر روایت میں جن راویوں نے ان روایت کو بیان کیا ہے ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی، انہوں نے عمر بڑھنے کے بتایا، آپ نے برکت شامل کر دیا تاکہ توازن برقرار رہے، عوام بھی نہ بدکنے پائے اور بات بھی ثابت ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے صلہ رحمی آپ نہیں کریں گے تو عمر کم ہوگی۔ دیکھیں جو رشتہ داری ہے، یہ رشتہ داری آپ اگر کسی گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ خود بخود آپ کو مل جاتے ہیں، وہ لوگ آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے ماموں، آپ کے نانا، آپ کے چاچا، آپ کے تایا، ان کے ساتھ آپ کا مزاج مل جانا یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ مزاج نہیں بھی بن سکتا، مل بھی سکتا ہے، آپ تو فقط اس قانون پیدائش کی وجہ سے ان کی زندگی کا، ان کے خاندان کا حصہ بن گئے تھے، اتنا ہی تھا فقط، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کا اگر ان سے مزاج نہیں بنتا ہے یا آپ کا ان کے ساتھ معاملہ بہتر نہیں ہوتا ہے تو آپ ان سے معاملے کو ختم کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی سرزنش قرآن نے نہیں کی ہے۔ ظاہر ہے آپ کسی بھی چیز کا یہ فریم تیار نہیں کر سکتے کہ اس فریم میں وہ پورا فٹ آئے گا، ماموں ہوگا تو میری مدد کرے گا، آپ نے ایک فریم بنا لیا۔ ہمارے عام طور پر رشتہ داروں میں ایک فریم بنا لیا جاتا ہے، باپ ہوگا تو باپ ایک فریم میں فٹ ہو جائے گا، باپ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے کہ میں نے سوچ رکھا ہے، جیسے کہ باپ کی تعریف میں آتا ہے، لیکن وہ ضروری تو نہیں آپ کی تعریف پہ پورا ہی اترے۔ بھائی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ میرے ہر مشکل وقت میں کام آئے گا میرے، تو یہ آپ نے خود سے امید لگائی ہے۔ خود سے امید لگانے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی امید پہ پورا بھی اترے، اور اگر پورا نہیں اترتا تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بھائی پتہ نہیں کیسا ہے، میرا بھائی ہمارے کام نہیں آ رہے۔ آپ نے کیوں امید لگائی تھی؟ آپ کی امید پر کوئی شخص پورا اترے یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ آپ پہلے یہ تو سمجھیں آپ کیا امید لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں امید۔ میں نے اپنے چچا سے ہی امید لگائی تھی کہ وہ بحال جائیں گے تو مجھے بلائیں گے۔ کیوں لگائی تھی امید بھائی آپ نے؟ مطلب آپ نے چچا کا ایک فریم بنایا ہوا ہے کہ اس فریم میں ان چچا صاحب کو فٹ ہونا ہی پڑے گا، ورنہ وہ آپ کے چچا کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ ان کی اپنی لائف ہے، ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ آپ کے فریم کے اندر آنے کے محتاج تو نہیں ہیں، نہ ان پہ زبردستی کہ وہ آپ کے فریم تیار کردہ فریم پہ فٹ ہو جائیں آ کے۔ تو آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ آپ امیدیں لگاتے ہیں، امیدیں لگانے کے بعد جب آپ اپنے رشتہ داروں میں وہ چیزیں نہیں پاتے ہیں تو آپ ان سے پھر برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک معاشرے کے اندر بھی خرچ پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے اس طریقے سے۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی پیدائش کے ساتھ آپ کے ساتھ مل گئی تھیں، اور ان کے ساتھ اگر آپ کا مزاج نہیں بنتا ہے تو یہ آپ تعلق ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تعلق بنانا یا توڑنا یہ آپ کا اختیاری فیصلہ ہے۔ جو تعلقات آپ کو بنے بنائے ملے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو قائم رکھیں اور چاہیں تو آپ قائم نہیں بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے مطابق نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ سوچ کے عدم موافقت کی بنا پر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ پر اس بارے میں کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی، تو طے شدہ اصول ہے۔ آپ کو جب اللہ نے اختیار دیا ہے تو کون ہے آپ کا اختیار سلب کرنے والا؟ تو اگر آپ کے پاس اختیار ہے اور آپ کے معاملات نہیں سیٹ ہوتے ہیں تو قرآن کے اندر اس میں کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی برائی بیان نہیں کی ہے۔ جتنی آیات قرآن ارحام کے لفظ سے، اقربین کے لفظ سے آئی ہیں، وہ ساری آیات سیاق و سباق کے اعتبار سے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ملنے، ان کے مدد کرنے، ان کے ساتھ مل جل کر انسانیت کے مطابق رہنے کے لیے آئی ہیں۔ یہ نہیں آئی کہ اب میں ان کے ساتھ جو ہے نا یہ امیدیں باندھنا شروع کر دوں، میں ان کے لیے جو ہے وہ رشتہ داری کے تانے دینا شروع کر دوں، اس کے لیے وہ آیات نہیں ہے۔ وہ چونکہ آپ کے معاشرے کے اندر دیگر انسانوں کی طرح انسان ہے تو آپ جیسے دیگر افراد سے تعلق رکھتے ہیں ویسے ہی رکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔